ندیم رضا کا سلام۔ خبر ہے بھارت کے صحافی ارناب گوسوامی پر لندن میں جرمانہ ہوا ہے اس جرم پہ کہ جس نے پاکستان کے خلاف جو مغالطات بکیں اور پاکستانی قوم کو تشبیہ غلط انداز سے دی گئی، ایک تیسرے ملک میں ان پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ تو یہ تو ایک بس خبر ایک ہے کہ جرمانہ ہوا ہے، لیکن جو جرم ہے وہ انتہائی سنگین ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ یہ بھارت کا جو یہ ٹی وی ہے جس پہ یہ ارناب گوسوامی پروگرام کیا کرتے ہیں، ریپبلک ٹی وی، اور یہ صرف زیادہ نہیں، یہ مودی کے دور میں 2017 میں ہی اس کو لانچ کیا گیا، اور جس طرح سے اس ٹیلی ویژن کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، یہ اس میں صرف ایک کیس میں یہ سزا ہوئی ہے۔ گو کہ یہ ارناب گوسوامی یہ ہیں کون اور انہیں اکسا کون رہا ہے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے، اس کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ صحافت کو جس طرح سے تحقیق کیا جا رہا ہے، جو ایک مقدس پیشہ ہے، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے جس کی تذلیل کی جا رہی ہے ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر بیٹھک میں، تو اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ یہ جس طرح سے ارناب گوسوامی نے بھارت کی جو حکومت ہے نریندر مودی سرکار کی، اور یہ امت شاہ جن کا ذہن اس جانب چل رہا ہوتا ہے مسلمان مخالف ایجنڈا، یہ انہی کا ہے کہ مسلمانوں کو کچلا جائے۔ بھارت کے اندر دیکھیں آپ، بھارت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ ارناب گوسوامی اس جانب اشارہ تک نہیں کرتے ہیں۔ چین میں کیا ہو رہا ہے اور چین کی سرحدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لائن آف ایکچول کنٹرول کے ارد گرد کیا کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہاں پہ بھارتی فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ انہیں فرصت نہیں ہے پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی جوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک کیس میں سزا ہوئی ہے، یعنی ایک کیس میں جرمانہ ہوا ہے۔ کبھی یہی ارناب گوسوامی ہے جو ٹڈی دل پہ بھی کہتے ہیں کہ چپ لگا کے پاکستان نے بھیج دی ان کے ملک کے اندر، وہ بھی اسے دہشت گردی کرا رہے ہیں، ان کی فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایون کرونا کو بھی کس طرح سے کبھی مسلمانوں سے تشبیہ دی گئی، تو مسلمان وہاں پہ اگر تبلیغ کر رہے ہوں تو ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، سنگین الزامات کہ مسلمان کرونا پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہ پھر چینی جو تبت کے علاقے ہیں، اس سائڈ پہ جو علاقے ہیں، جو مشرقی جو اسٹیٹ ہیں، جو چین کے ساتھ جو ریاستیں لگتی ہیں، ان کی یونینز جنہیں کہا جاتا ہے، کوئی 8 سے 10 یونین وہاں پہ ہیں، ان کا جو نقشہ جو چینیوں سے بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ انہی کے ساتھ بہت کلوز ہیں سرحدیں۔ انہیں کرونا کو بھی وہ چینی کہہ کے پکارا جاتا رہا ہے۔ یہ وہی میڈیا ہے ان کا، یعنی میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ وہ جو حقائق ہیں انہیں عوام کے سامنے لایا جائے، ان میں یعنی کہ ان کے بڑھا چڑھا کے پیش نہ کیا جائے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے پیش کیا جائے درست انداز سے، کئی ایسی بھی چیزیں نہ چلائی جائیں جس سے کہ معاشرے میں بے چینی پھیلے۔ لیکن یہ ارناب گوسوامی جیسے لوگ اس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہیں وہ نظر نہیں آتا کہ بھارت کے اندر کرونا سے جو 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، معیشت بھی بیٹھ چکی ہے۔ اس ریپبلک ٹی وی کے پر کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ جو لاکھوں کیا کروڑوں جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں جو روزگار کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہ کس طرح میلوں کا سفر پیدل طے کر کے جا رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ غربت اس سطح کی کہ لوگ یعنی کہ مردہ جانور کھانے پہ مجبور ہیں، یہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کس کی پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ ٹڈی دل جو جا رہے ہیں اڑ کے ان کی سرحد کی طرف، وہ ان میں چپس لگی ہوئی ہیں، وہ بھارت میں تباہی پھیلائیں گے۔ ہاں، انہیں یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ الزام لگانے کے لیے کہ پاکستان سے سیالکوٹ سے سرنگ کھودی گئی ہیں،
اس کے ذریعے وہاں لوگ بھیجے گئے ہیں جو دہشت گردی کریں. دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو اسرائیل کی کیا کرتا تھا کہ ایجپٹ اور جارڈن سے کہتا تھا کہ فلسطینیوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں, وہاں سے ہتھیار آتے ہیں, وہاں سے کارروائیاں کر کے بھاگ جاتے ہیں. وہی انداز بھارت نے اب اختیار کیا ہے, اور اس کو جس طرح پروجیکشن اس میڈیا نے دی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کس طرح کر کے ہم اس پیشے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. اور بھارتی خود جانتے ہیں کہ یہ وہی ریپبلک ٹی وی جو 2017 میں بنتا ہے اور جعلی جی آر پیز کے ذریعے وہ ٹاپ پہ رہا. یہ بھی پکڑائی ہو چکی ہے ان کی, لیکن پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں کہتا ان کو. جو پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی ان کے اسی ارناب گوسوامی کے اوپر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی اپنی ڈاکومنٹریز بنا چکا ہے کہ یہ کس طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور جو خبر ہے اس کو درست انداز سے دینے کے بجائے اس میں بڑھا چڑھا کے چیخ و پکار مچا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. وہ اندر سے پتہ چل رہا ہے, لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ان کے ذہن کے اندر جو بھرا ہوا ہے بہت سے یعنی پاکستان مخالف. یہ نہ کریں. دیکھیں صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, وہ سرحد کے اس پار ہو یا سرحد کے اس پار یا کسی تیسرے ملک کے اندر, وہاں پہ اگر اس طرح کی اس صحافت کو پامال کیا جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہے. اس میں آپ لوگوں کو جوڑیں, نہ کہ انہیں توڑیں, منتشر کریں, انہیں لڑائیں. آپ کو ایک دوسرے کو ملانا چاہیے, جوڑنا چاہیے, اچھی باتیں کریں. یہ نہیں کہ آپ غلط چیزوں کو پروموٹ کریں اور ایک سے بغض میں ایک مسلمانوں کے خلاف اور ایک پاکستان کے خلاف آپ ایجنڈے کے طور پہ اس پیشے کو اختیار کریں. آپ دیکھیں جب آپ نے صرف مسلمان نہیں اقلیتیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, پھر وہاں پہ جس طرح سے کشمیر میں کچھ ہو جو آزادی کی تحریکی چلائیں, آپ ان کو دہشت گرد قرار دیں. سکھ اگر احتجاج کریں, یہ سکھ کیا تمام لوگ کسان احتجاج کریں, انہیں بھی بولیں کہ پاکستان ان کے پیچھے ہے, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ یہ کوئی صحافت ہے؟ مہینہ ہو رہا ہے انہیں احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ان کی اصلاحات کے نام پہ جس طرح سے انہیں پامال کیے جا رہے کسانوں کو, یہ کیا ہے؟ ان کے بھی خلاف وہ مقدمات بنا رہے ہیں, حالانکہ خودکشی بھی کر لی ہے ایک کسان نے, لیکن اس کے باوجود جھونی رہیں گی. یہ ریپبلک ٹی وی پہ کوئی خبر نظر نہیں آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے تو صرف پاکستان اور مسلمان جن کے خلاف دن ہو یا رات ہو اٹھتے اور بیٹھتے صرف انہی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, وہ نظر نہیں آ رہا کہ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں کیا حشر ہو چکا ہے, وہاں پہ معیشت پوری تباہ ہو چکی ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے ماہر اقتصادیات جو لوگ ہیں جو انٹرنیشنل اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ مودی نے ان کی غلط پالیسیوں نے, جو انتہا پسندانہ جو پالیسیاں ہیں, اس کی وجہ سے بھارتی معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو ریکور کرنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی. تو ایسی صورتحال میں یہ صحافت کو استعمال کر کے ایک ٹول کے طور پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے کیا ہوا. دیکھیں نا, ایک تیسرے ملک نے آپ پہ جرمانہ عائد کر دیا, شرم تو پھر بھی نہیں آتی, لیکن پھر بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. آپ اگر آپ اتنے الرٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چین نے گاؤں تک بسا دیا, نہیں پتہ چلا. وہاں پہ ان کی بھرپور طریقے سے تیاریاں جاری ہیں, ساری وہاں موجود ہیں, ان کے فوجی موجود ہیں, نہیں پتہ چلا. پھر اندر گھس کے چین نے آپ کے لداخ میں کس طرح سے اب فوجی مار دیے, نہیں پتہ چلا. 3-4 دن کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کوئی نہیں, میڈیا پہ نظر آیا تو وہی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا نظر آیا. تو یہ صحافت نہیں ہے, یہ بھی انتہا پسندی اور یہ بھی دہشت گردی ہے. یہ کوئی صحافت نہیں, جرنلزم نہیں ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے جسے آپ فروغ دینا چاہ رہے ہیں. لوگ اسے مسترد کر چکے ہیں, یہ زیادہ عرصے نہیں چلنے والی. ہمیں ایک تعصب کی جو اینک یہ لگا کے پروگرام کرتے ہیں اسے اتارنی پڑے گی, وہ ہوں یا کوئی بھی ہو. لوگوں کو ملانا چاہیے. بس آخر میں یہی وہ ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈوں سے باز آیا جائے, لوگوں کو ملایا جائے. حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے.
کرونا ہے جس میں نہ زندگی کا پتہ کسی کا کب کیا ہو جائے، کس کی شام کہاں گزرے گی نہیں معلوم ہے۔ جو لہر آئی ہے کرونا کی، لوگوں کو تہ و تیغ تباہ برباد کر کے آگے گزرتی جا رہی ہے، نہیں مت پتہ، یہ سرحدوں کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں انٹارکٹیکا تک پہنچ چکا ہے، جہاں پہ زندگی کے آثار نہیں، وہاں پہنچ چکا ہے یہ۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس کو چھوڑیں۔ ایک جو چیز چل رہی ہے اس کو سچائی اور حقائق پر مبنی پیش کی جائے، بڑھا چڑھا کے پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے آپ کے عیاں ہونے کے اور کوئی اس کا نہیں ہے۔ آپ ہی بے نقاب ہوتے ہیں، دوسرا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔